بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت دکھی دل کے ساتھ یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے اور بہت افسوس کے ساتھ کہ عمران خان صاحب نے تو وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا کہ 12 ربیع اول سے 19 ربیع اول تک ہفتہ وحدت عشق کے نام سے منایا جائے، رسول خدا کے جشن منعقد کیے جائیں، میلاد منعقد کیے جائیں. لیکن آج میں آپ کو بری خبر سنانے جا رہا ہوں. وہ میلاد مصطفیٰ، وہ جشن میلاد مصطفیٰ جو 2011 میں اس وقت شروع کیا گیا تھا جب کراچی شہر میں مذہب کی بنیاد پر، فرقے کی بنیاد پر میں نے اپنے کندھوں پہ روزانہ 2 سے 3 لوگوں کے جنازے اٹھائے. اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسا میلاد منعقد کیا جائے رسول خدا کے ولادت کے موقع پہ جس میں تمام مسالک، تمام مذاہب، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ہندو، مسلم، کرسچن سب آئیں، چراغ جلائیں. 12,000 چراغ ہندوستان نے جلائے تھے، ہم 13,000 چراغ جلائے. لاسٹ ایئر ہم نے 40,000 چراغ جلائے، 40,000 چراغ جلائے. مفتی نعیم صاحب جامعہ بنوریہ عالمیہ وہ مہمان خصوصی تھے. اس کے علاوہ قاری خلیل الرحمان، علی رضا رضوی صاحب لندن، اور بریلوی مسلک سے جمال الدین بغدادی صاحب کو آنا تھا، وہ نہیں آ سکے، وہ اس سے پچھلے سال آئے تھے. راغب نعیمی صاحب شہید کے فرزند وہ آ چکے. ہر مسلک کے جید، سردار ہیرا سنگھ صاحب، پنڈت وجے لال مہاراج صاحب، سلیم مائیکل صاحب، سب آئے اس پروگراموں میں. اس سال جب بہت ضرورت تھی اس پروگرام کی، میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک آدمی کے دروازے پر گیا ہوں انویٹیشن لے کے کہ ہمارے ملک پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے، ایک ساتھ بیٹھیں گے، انویٹیشن لیں. بڑی بڑی شخصیات میرے ساتھ گئیں. کسی دن کوئی جا رہا ہے، کسی دن کسی مسلک کا آدمی جا رہا ہے، کسی دن فیصل رضا عابدی جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں. ہم نے یہ درخواست دی، آگے لاؤ. ہم نے یہ درخواست جمع کرائی ڈی سی آفس میں اس سال کی این او سی کے لیے. یہ اس کا ریفرنس نمبر تھا، یہ ہمیں این او سی جاری کی گئی، یہ ریفرنس نمبر یہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر انہوں نے انورٹ آؤٹ ورڈ نہیں ڈالا. یہ اس کی جو اوریجنل کاپی کی ملتی جلتی کاپی ہے. ہمیں فون آیا کل. اچھا یہ دیکھیں آپ، اس کے بعد ہمارے پاس یہ رہی 2016 کی این او سی. 2016 لکھا ہوا ہے بین المذاہب میلاد مصطفیٰ کانفرنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراغاں بریٹو روڈ 12 شب ربیع اول. یہ آ گئی 2018 کی. کہاں ہو رہی ہے؟ بریٹو روڈ، سولجر بازار، بین المذاہب کانفرنس. یہ آ گئی 2019 کی. یہ ساری این او سیاں موجود ہیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ بریٹو روڈ. اور کب کا ریفرنس دیا رہا ہے؟ 2017 کا این او سی. 10 سالوں کے این او سی موجود تھے. اس کے بعد ہمیں یہ بغیر انورٹ کا این او سی دیا گیا. ہم اتنے سادے تھے، ہم نے وہاں پوچھا سر اس پہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا آپ کا مسئلہ نہیں، آپ کا سالانہ پروگرام ہے نا، آپ کریے. ہم نے یہ رسیدیں ہیں ٹی سی ایس کی، کیا آئی جی سندھ، کیا وزیر داخلہ، ہم نے سب کو بھیجا کہ اس بار جو ہم پروگرام کر رہے ہیں اس میں تمام مذاہب مسالک کے جید علماء کرام آ رہے ہیں جو بڑے علماء ہیں، اور ہمیں سیکیورٹی فراہم کی جائے. یہ آپ ادھر. اچھا سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا گورنر سندھ صاحب کا کہ ہمارے اس پروگرام کے اس سال کے صدر محفل صدارت گورنر صاحب کی تھی. ہمارے پاس منٹس آ چکے ہیں ان کے. یہ دیکھیں، گورنر صاحب کو 9:30 میں آنا تھا. اس کے بعد گورنر صاحب 9:45 ان کی تقریر تھی، ان کی روانگی 10 بجے تھی. ان سے پہلے قبلہ مولانا جعفر تھانوی صاحب کی اسپیچ تھی. ایک چیز کے منٹس ریڈی ہیں. ایس ایم ڈی 1 لاکھ چراغ کہاں ہیں؟ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. ہر چیز آ چکی، تمام مہمانوں کے ٹکٹ آ چکے. کچھ کے ہوٹل بک ہوئے ہیں، کچھ اور سب مہمان. داتا دربار کے اعجاز علی حجویری صاحب سالوں سے آ رہے ہیں. پاک پتن کے دیوان عثمان فرید چشتی صاحب مسلسل آ رہے ہیں، بیچ میں 1 سال کا گیپ تھا. بری امام کے مقدس کاظمی صاحب مسلسل آ رہے ہیں. زنجانی شریف سے مسلسل آ رہے ہیں. بھٹ شاہ سے خاور شاہ مسلسل آ رہے ہیں. آئیے میں آپ کو دکھاؤں مہمان کون کون ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب، اس کے بعد قاری خلیل الرحمان صاحب، قاری اللہ داد صاحب، پادری شاہد انور صاحب، پنڈت وجے لال مہاراج صاحب، فیصل عیدی صاحب. ان کی مصروفیت ہوگی تو ان کا بیٹا مولانا ناظر تقوی صاحب، مفتی محمد نعیم صاحب کے فرزند نعمان نعیم صاحب، سید سلطان شاہ صاحب، اور اس کے علاوہ طاہر القادری صاحب کے مفتی مکرم صاحب،
مفتی گلزار نعیمی صاحب اسلام آباد سے، مفتی محمد فرحان صاحب، مفتی نعیم صاحب کے بڑے بیٹے، مولانا جعفر تھانوی صاحب، قاضی احمد نورانی صاحب، جمیل یوسف صاحب، علامہ ریاض زوہری صاحب اور مولانا فیصل عزیزی بندگی صاحب سنی اتحاد کونسل سے، مفتی شہریار صاحب، مولانا منظر الحق تھانوی صاحب، یہ پوری لسٹ ہے، ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب، مطلب یہ دیکھیں بشپ خادم بھٹو صاحب، مولانا سلیم اللہ ترک صاحب، پھر اس کے بعد یہ دیکھیں سائیں خاور شاہ بھٹ شاہ، فیصل رضا عابدی صاحب، سید طاہر زنجانی صاحب، پیر دیوان عثمان فرید چشتی صاحب پاک پتن کے سجادہ نشین ہیں، اس کے بعد مقدس کاظمی صاحب، پھر پیر میاں اعجاز قادری داتا دربار لاہور کے گدی نشین ہیں۔ 12 ربیع الاول ہمارے پروگرام میں ہر سال ڈاکٹر عامر لیاقت، ڈاکٹر جنید اقبال، اس کے علاوہ عامر خان صاحب MKM سے، مصطفیٰ کمال صاحب PSP سے، اس کے علاوہ جتنی بھی PTI، فردوس شمیم نقوی، یہ پھر پیپلز پارٹی سے، پھر حنید لکھانی، پھر مطلب یہ پوری ایک تصویر تھی، وسیم بادامی صاحب، عرفان حیدر صاحب، جناب صبی الدین رحمانی صاحب، جناب میر حسن میر صاحب، جناب صدیق اسماعیل صاحب، کون نہیں ہے اس پروگرام میں؟ صرف کس لیے کہ ہمارے ملک پاکستان میں لوگ محبت سے رہیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، اپنا بھائی سمجھے، کندھے دھک گئے جنازے اٹھا کے ہم نے اپنے ڈرائیوروں کے۔ کتنا دکھ ہوتا ہوگا جب میری ایمبولینس جا رہی ہے، کوئی شخص آئے ڈرائیور کے سر پہ گولی مار کے چلا جائے، ڈرائیور کی لاش پڑی ہے، اس کی فیملی کو ہم نے ڈیل کرنا تھا، بہت اٹھائے تو ہم نے سوچا لوگوں کو ملایا جائے، ہم نے پروگرام شروع کیا تھا۔ عمران خان صاحب آپ نے 9 دن کا بولا تھا نا، پورا 9 دن بناؤ، 10 سال سے چلنے والا یہ پروگرام جس میں لاکھوں عاشقان مصطفیٰ آتے تھے، آج ہمیں ابھی فون کر کے انفارم کیا گیا کہ اب آپ ایسا کوئی پروگرام نہیں کریں گے۔ جن لوگوں نے اس پروگرام کے لیے، میں 3 دن سے جاگ رہا ہوں، جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، جن اداروں نے ساتھ دیا، میں سر آپ کو سلام کرتا ہوں۔ مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ آپ لوگ بھی اتنی محبت کرتے ہیں عوام سے اور اتنا ساتھ دیں گے ایک ایک سیکنڈ پہ، اور جن لوگوں نے ہم سے کھیلا ہے آپ کو خدا پوچھے گا۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، رسول خدا کا جشن جاری رہے گا، دنیا منائے گی۔ اگر اس جشن کے صدقے میں سب ایک ہو رہے تھے، 10 سالوں سے ریکارڈ مفتی نعیم صاحب کی تقریر، یا کس نے تقریر نہیں کی اس جشن میں، لیکن کوئی بات نہیں، آپ خوش رہیے۔ آئیں بس میں آپ پہ ایک بار پھر گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، بہت شارٹ نوٹس میں، یقین جانیے جن اخبار میں اتنا بڑا ایڈ جا چکا ہے پورے پیج کا، یہ بات ہمیں آپ صبح بتا دیتے کہ ہمیں نہیں پسند ایسا اتحاد اور وحدت کا کوئی بھی پروگرام، ہم اس بیانیوں کو نہیں مانتے لوگوں کو ملانے والے، بھائی ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہمیں تھوڑی معلوم تھا کہ ہم 10 سالوں سے جو پروگرام کر رہے ہیں، آج اس وقت جب پاکستان کو ضرورت ہے ہمیں اس پروگرام سے روک دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کریں سیاست کریں، خوش رہیں۔ آئے میں دکھاتا ہوں ہماری تیاریاں، اس وقت ساری ٹیمیں ہماری نمائش پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ہم پریشان کی کیا ہو رہا ہے، جہاں پروگرام ہوتا ہے میں کنٹینر اتار کے رکھ دیے گئے۔ آئے میں آپ کو دکھاؤں، میں ہٹا دیتا ہوں، چابی دے دو۔ دیکھیں 1 لاکھ چراغ کا وعدہ تھا، پچھلے سال کے 40,000 چراغ پڑے تھے، 60,000 چراغ ہی آ چکے ہیں۔ اس کے اندر سب کے اندر چراغ ہیں اور یہ بالکل نئے چراغ ہیں۔ دیکھیں صرف مقصد کیا ہے کہ یار اس چراغ کا تو کوئی مذہب نہیں ہے نا، اگر لوگ ان محبتوں سے ایک ہو جاتے کیا بگڑتا۔ ایک بار پھر اپنے تمام مہمانوں سے جو پورے پاکستان سے یہاں شرکت کرنے آ رہے تھے، مذہب، مسلک، ذات، رنگ، نسل، کسی بنیاد سے، جو لوگ صبح جہاز میں بیٹھ جائیں گے، آئیے، بالکل ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ یہاں آئیں، شہر گھومیں، ہم آپ جیسے چاہیں رہیں، ہم آپ کو واپس بھی اسی جہاز میں بھیجیں گے۔ ہم مجبور ہیں، ہم ایک سول سوسائٹی ہیں، ہمیں منع کر دیا گیا، ہم بے بس ہیں، اور ہم رسول خدا کے آگے بھی شرمندہ ہیں کہ ہم اتنا بڑا میلاد کر رہے تھے اور ہمیں اس طرح بیوقوف بنا کے اتنے دن تک رکھا گیا، اور آج اس وقت رات میں اطلاع دے دی گئی کہ آپ نہیں کر سکتے، ہم آپ کو NOC نہیں دیں گے۔ بہت معذرت، اس ویڈیو کو شیئر کریے گا۔ ہم یہ درد جانتے ہیں، ہم نے کس طرح سے لاکھوں روپے خرچ کر کے ہم نے راشن بانٹے، ہمارا مقصد کیا ہے لوگوں کو ایک کریں، لیکن سیاستدانوں کے آگے ہار گئے۔